السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رجب المرجب کی آج 6 تاریخ ہے، یعنی جسے ہم سب چھٹی شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے اس دن میں ہم سب عاشقان خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قرآن خوانی کی شکل میں، فاتحہ خوانی کی شکل میں اور اس کے علاوہ میلاد شریف کی شکل میں۔ لیکن ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آج کے اس دن میں کیا عورتیں سرکار غریب نواز کے نام پر فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ کیا عورتیں فاتحہ لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی ہیں؟ اور اگر کسی شخص کو صورتیں یاد نہ ہو، آیات یاد نہ ہو، تو پھر وہ اگر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خود سے فاتحہ خوانی کرنا چاہے تو پھر وہ کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کوئی صورتیں یاد نہ ہو، اگر کوئی صورت یاد نہ ہو، فاتحہ خوانی پھر بھی وہ دینا چاہے، خود سے دینا چاہے تو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، صورتیں یاد نہیں ہیں، تو پھر وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کیسے فاتحہ خوانی دیں؟ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے بعد، باوضو ہونے کے بعد مصلی بچھا لیں۔ سرکار غریب نواز کے نام پر آپ نے جو شیرنی تیار کی ہے، آپ نے جو تبرکات تیار کی ہے، ان تبرکات کو سامنے رکھ لیں۔ شیرنی، اگربتی، جو وغیرہ جو چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے، لیکن 1-2 صورتیں یاد ہے، تمام صورتیں آپ کو یاد نہیں ہے، تو دیکھیں اگر آپ کو سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کو جو یاد ہو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک درود شریف ہے۔ اگر آپ کو کوئی درود یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس یہ صورتیں یاد نہیں ہے، تو اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ چھوٹی صورت ہے، اگر آپ کو یہی صورت یاد ہے، 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیں اگر یاد ہے تو۔ اگر نہیں یاد ہے تو سورہ فلق اگر یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے تو اس کو آپ پڑھ لیں۔ اگر قل اعوذ برب الفلق بھی یاد نہیں ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے تو آپ اسی کو پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کو آپ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آپ اسی کو پڑھ لیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ جب نماز ہم پر فرض ہے تو کم سے کم ہمیں 5 سے 6 صورتیں یاد ہونی ضروری ہیں، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، آپ ضرور یاد کریں 5 سے 6 صورتوں کو۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ خود سے سرکار غریب نواز کے نام پر فاتحہ خوانی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو صورت یاد ہے، کچھ نہیں یاد ہے، قرآن کی کہیں سے بھی آپ کو 1-2 آیتیں اگر یاد ہے تو آپ انہی آیتوں کو بار بار 7 بار 11 بار پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں اور 3 مرتبہ درود شریف آپ جو ہے اخیر میں پڑھیں۔ بیچ میں جو صورتیں یاد ہے، جو آیات یاد ہیں، انہی کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سرکار غریب نواز کے نام پر، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعا خوانی کریں۔ دعا خوانی کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد آپ کچھ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر مختصر انداز میں اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم نے قرآن کی جو سورت پڑھی ہے، جو آیات پڑھی ہے، پروردگار عالم، اور اس کے ہمارے پڑھنے میں ذرہ برابر کی جو غلطی ہے، تمام غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم کی روح مقدس پہ نظر ہے قبول فرما۔ سرکار دو عالم کے صدقہ و طفیل سے، مدینے والے تاجدار کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم تمام نبیوں کی روح پر نظر ہے قبول فرما۔ تمام نبیوں کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب تمام صحابہ کرام، تابعین، شہداء کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول فرما۔ تمام شہداء کے صدقہ و طفیل سے حضور غوث اعظم کی روح پر نظر ہے قبول فرما۔ بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم حضور سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول فرما۔ سرکار غریب نواز کے صدقہ و طفیل سے ان کے تمام مریدین متوسلین کے ارواح پر نظر ہے قبول فرما۔ یا الہی، آج رجب کی 6 تاریخ پروردگار عالم، اس مقدس تاریخ کے صدقہ و طفیل سے پروردگار عالم ہمارے گھر سے جتنی ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور عطا فرما۔ ہم سبوں کے کاروبار میں، روزی میں، رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار عالم تمام کو خوشحالی کی زندگی سرکار غریب نواز کے صدقے میں نصیب عطا فرما۔ یا الہی، تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ہم سبوں کے نیک مقاصد کو، دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے فاتحہ خوانی کا بالکل شارٹ طریقہ، یعنی اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، بغیر کچھ یاد کیے اگر آپ خود سے فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، تفصیل کے ساتھ کن کن صورتوں کو پڑھا جاتا ہے، کون سی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر اب آپ چھٹی شریف میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو آپ بالکل شارٹ میں 2 سے 3 منٹ میں آپ اس طریقے سے سرکار غریب نواز کے نام پر آج کے دن میں فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو یہ کیا گیا کہ سرکار غریب نواز کے نام پر عورتیں خود سے فاتحہ خوانی دے سکتی ہیں یا نہیں، یہ سوال میرے پاس کچھ دن پہلے بھی آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کے نام پر کیا اگر ہم خود، عورتوں نے کہا کہ اگر ہم خود سرکار غریب نواز کے نام پر فاتحہ خوانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں عورتیں کیوں نہیں دے سکتی، اگر عورتیں پاک ہیں، اگر وہ پاک ہیں تو ساری چیزیں اگر قرآن کی صورتیں ان کو یاد ہے، فاتحہ خوانی کا طریقہ ان کو معلوم ہے تو بالکل دے سکتی ہیں۔ اگر وہ فاتحہ خوانی کا طریقہ ان کو معلوم ہے، دعا کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہے اور وہ پاک ہیں تو بالکل عورتیں بھی دے سکتی ہیں، کیونکہ سرکار غریب نواز کے غلام صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں۔ سرکار غریب نواز کے ٹکڑوں پر صرف مرد حضرات ہی نہیں جی رہے ہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے ٹکڑوں پر ہماری ماں بہنیں بھی جی رہی ہیں، تو ان کو بھی حق ہے، اگر وہ خود سے کرنا چاہتی ہے تو خود سے فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں۔ اور کیسے کرنا چاہیے، اگر یہ طریقہ ہماری ماں بہنیں دیکھنا چاہتی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتی ہیں، یا تو پھر اس کے علاوہ آپ اس کے ذریعے بھی اگر کچھ یاد نہ ہو، اگر وہ پاک ہیں تو یہ آسان طریقہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی سرکار غریب نواز کے نام سے خود سے فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں وہ خود سے کر سکتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ دعا خوانی کے وقت جب آپ سرکار غریب نواز کے نام پر پہنچیں گے تو آپ وہاں پر صرف اتنا کہیں کہ یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب خاص کر سرکار خواجہ غریب نواز کی روح پر نظر ہے قبول فرما۔ آپ اس طریقے سے فاتحہ خوانی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سرکار غریب نواز کے در سے ضرور کچھ نہ کچھ بھیک ضرور مل جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔